أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك، ولا تتبع أهواءهم
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو اس سے پہلے ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دیں تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر شامل ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے، سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا، اور جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا،
کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانیں تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 6 میں سورہ المائدہ کی آیات مبارکہ 45 تا 49 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری عبد الوہاب۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تو جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ زباں پر زمانے کی ہے نام تیرا، زباں پر زمانے کی ہے نام تیرا، زمانے پہ ہے عام اکرام تیرا، زمانے پہ ہے عام اکرام تیرا، زباں پر زمانے کی ہے نام تیرا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، ناغاز تیرا نہ انجام تیرا، ناغاز تیرا نہ انجام تیرا، زباں پر زمانے کی ہے نام تیرا، کلی کی چٹک میں ہے تسبیح تیری، کلی کی چٹک میں ہے تسبیح
महक में है पैगाम तेरा, गुलों की महक में है पैगाम तेरा, ज़बां पर ज़माने की है नाम तेरा, जो तेरी तलब में हुए ज़्यादा पैमा, जो तेरी तलब में हुए ज़्यादा पैमा, मिला है पता उनको हर गाम तेरा, मिला है पता उनको हर गाम तेरा, ज़बां पर ज़माने की है नाम तेरा, ज़बां पर ज़माने की है नाम तेरा, ज़माने पे है आम इकराम तेरा, ज़माने पे है आम इकराम तेरा, ज़बां पर ज़माने की है नाम तेरा। हमद बारी ताला सामईन अभी हम सुनने की सआदत हासिल कर रहे थे। गुलहाए अकीदत पेश कर रहे थे सईद हाशमी। दरसे हदीस। आइए सामईन तकरीर का सिलसिला सुनते हैं जिसमें आज हम डॉक्टर अब्दुल्ला की गुफ्तगू सुन रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी उमामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शफ़अ लिअहदिन शफ़ाअतन फ़अहदा लहु हदियतन अलैहा फ़क़बिलहा फ़क़द अता बाबन अज़ीमन मिन अब्वाबिर रिबा। रवाहु अबू दाऊद। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी शख्स के लिए किसी मामले में सिफारिश की तो अगर उस शख्स ने इस सिफारिश करने वाले को कोई हदिया पेश किया और उसने वो हदिया कबूल कर लिया तो वो सूद की एक बड़ी ख़राब किस्म के गुनाह का मुर्तकिब हुआ। सामीन किराम, हज़रत जाबिर और हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की दोनों रिवायत करदा हदीसों से ये मालूम हुआ कि हदिया वही काबिल कबूल है जो इखलास के साथ हो और गलत किस्म के अगराज का शुबा और शाइबा भी न हो। सामीन किराम, हमारे मुआशरे के अंदर माली बदअनवानी को बुरा नहीं समझा जाता, उसके लिए लोग तरह तरह के हीले और बहाने तलाश करते रहते हैं। करप्शन एक तरफ मुआशरे के अंदर दौलत की तकसीम को गैर आदिलाना बनाती है और दूसरी तरफ
سرکاری خزانہ عوام کی بجائے بااثر لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ وہاں پوری قوم اخلاقی طور پر بدعنوانی کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ رشوت کے ذریعے ہر کام ممکن ہو سکتا ہے۔ پوری قوم کی اخلاقی حس مردہ ہو جاتی ہے، ہر طرف بدعنوانی کی فضا چھائی جاتی ہے۔ لوگ رشوت دے کر ہر جائز و ناجائز کام کروا لیتے ہیں، اور سرکاری کارندے رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر ہم اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا واضح اور قابل عمل مؤثر ضابطہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی بنیاد قرآن کریم کی تعلیمات تھی، جس میں ہمیں حلال و حرام کی تمیز سکھائی گئی ہے اور حرام خوری کے وبال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت و دیانت اور بددیانتی کا واضح تصور پیش کیا ہے۔ امانت داری کی فضیلت اور بددیانتی کی نحوست کا ذکر فرمایا ہے اور ان پر لوگوں کو گامزن کروایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نفوس کا تزکیہ بھی فرمایا، ان میں اللہ تعالی کا خوف اور یوم آخرت کی مسئولیت کا احساس پیدا فرمایا کہ انسان کو اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ قیامت کے دن کسی بھی شخص کو ایک قدم آگے اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے جو دولت کمائی وہ کہاں سے اور کن ذرائع سے حاصل کی، پھر اس سے کن جگہوں پر خرچ کیا۔ اصول و ضوابط خواہ کتنے ہی اچھے ہی کیوں نہ ہوں، اگر لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہو تو کوئی چیز انہیں برائی اور خیانت سے روک نہیں سکتی۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ڈنڈے کے زور سے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اعلانیہ جرائم سے روک سکتے ہیں، لیکن وہ جرائم جو چھپ کر ہوتے ہیں قانون اور اختیار انہیں روک نہیں سکتا۔ اسی طرح اچھائی اور دیانتداری پر بھی کبھی قانون مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر دل خوف خدا سے بھرا ہوا ہو تو لوگ خود بخود اعلانیہ اور خفیہ معاملات میں جرم سے اجتناب کریں گے۔ خصوصاً مالی معاملات میں تو انسان کی نیت کو بڑا دخل حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح حکمت عملی میں تقوی اور خوف خدا کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قلوب و اذہان کو بدلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر امانت و دیانت کی عملی زندگی میں اہمیت بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، جس کو اپنے عہد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں۔ اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کسی بندے کا اس وقت تک دین درست نہ ہوگا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو، اور اس کی زبان درست نہیں ہو سکتی جب تک اس کا دل درست نہ ہو۔ جب کوئی ناجائز ذرائع سے مال کمائے گا اور اس میں سے خرچ کرے گا تو اس سے برکت نہیں دی جائے گی، اگر اس میں سے خیرات کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی، جو اس میں سے بچ جائے گا وہ اس کے جہنم کی طرف سفر کا توشہ ہوگا۔ سامعین کرام،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کردہ حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم اپنے معاشرے کو درست کرنے کے لیے رشوت سے، خیانت سے، بددیانتی سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر عبداللہ کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے اور اپنے مہمان کی عزت کرے۔ دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو، دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو، در نبی پہ خدا کو پکار کر دیکھو، در نبی پہ خدا کو پکار کر دیکھو، روئیں روئیں سے اٹھے گی صدائے اللہ، روئیں روئیں سے اٹھے گی صدائے اللہ، زبان سے ذکر نبی بار بار کر دیکھو، زبان سے ذکر نبی بار بار کر دیکھو، خدا گواہ خدا کے رسول کے اوصاف، خدا گواہ خدا کے رسول کے اوصاف، شمار ہو نہیں سکتے شمار کر دیکھو، شمار ہو نہیں سکتے شمار کر دیکھو، تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں، تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں، یقین آئے تو ان کو پکار کر دیکھو، یقین آئے تو ان کو پکار کر دیکھو، دعا کو
باب اثر سے گزار کر دیکھو در نبی پہ خدا کو پکار کر دیکھو۔ گلہائے عقیدت و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے نذیر حسین نظامی۔ یہ نعتیہ کلام حنیف اسدی کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم ڈاکٹر محمود غزنوی کی گفتگو سن رہے ہیں۔ حدیبیہ کی صلح کی دستاویزات تیار کی جا رہی تھیں۔ کئی معاملات پر اتفاق رائے ہو چکا تھا۔ ایک شق یہ بھی تھی کہ مکہ سے مدینہ آنے والوں کو واپس لوٹا دیا جائے گا، لیکن مدینہ سے مکہ آنے والے کو ہرگز واپس نہیں کیا جائے گا۔ معاہدے کا ڈرافٹ تیار ہوا، فریقین کے دستخط باقی تھے۔ اسی دوران مکہ سے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں پہنچے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑی تھیں اور بدن زخموں سے چور تھا۔ مشرکین مکہ کی قید سے بمشکل فرار ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ مشرکین مکہ کی جانب سے جو وفد معاہدہ کر رہا تھا اس میں ابو جندل کے والد بھی شریک تھے۔ ایسے عالم میں ان کے زخمی حالت میں آنے سے معاملہ کچھ زیادہ ہی نازک و تشویشناک ہو گیا۔ یہ کڑے امتحان کی گھڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو جندل واپس چلے جاؤ اور صبر کرو، اسے باعث ثواب سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور جو کمزور مسلمان تمہارے ساتھ ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ یہ صبر کی تلقین انتہائی آزمائش کی گھڑی میں فرمائی۔ صبر کا اصل مفہوم ہی یہ ہے کہ مشکل ترین وقت میں اور ابتدائی اوقات میں جو صبر کیا جائے وہی مطلوب ہے اور وہی مقبول ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صبر تو آ ہی جاتا ہے۔ آزمائش آتے ہی اگر شکوہ، شکایت اور آہوزاری کیے بغیر صبر کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی پسندیدہ عمل ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صبر کرنا اور بات ہے اور صبر آ جانا دوسری بات ہے۔ جو لوگ حق پر قائم رہتے ہیں اور صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں، کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ نے ہر مشکل میں صبر کی تلقین فرمائی ہے اور اس کے اجر کی خوشخبری دی ہے۔ قرآن میں صبر کرنے والوں کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو آزمائش کے وقت صبر اور نماز سے مدد لینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ صبر کے معنی لاچاری و مجبوری نہیں ہیں، یہ ایک اختیاری عمل ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو مکہ کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے فقر پسند ہے، میں چاہتا ہوں ایک وقت کھانے کو میسر ہو تو میں اللہ کا شکر کروں اور دوسرے وقت کھانے کو نہ ملے تو میں صبر کروں۔ اسی طرح شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حد درجہ مظالم ڈھائے گئے کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ اس موقع پر بھی جبریل حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر بستی والوں کو ہلاک کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ نادان ہیں، مجھے پہچانتے نہیں، ان کی نسلوں میں اللہ کے ماننے والے پیدا ہوں گے۔ دونوں مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اختیار فرمایا۔ صبر کا مطلب ہے اپنے کو روکے رکھنا۔ صبر استقامت اور استقلال پیدا کرتا ہے۔ انسان میں تحمل کا مادہ موجود ہوتا ہے جو بے اعتدالی سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ صبر کا مقصد تحمل کو زندہ رکھنا ہے، اسی لیے تحمل کو تقویت دینے کے ذریعہ صبر کو قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ صبر جیسی نعمت ختم ہوتی جا رہی ہے، تحمل اور برداشت بھی دم توڑ رہے ہیں۔ صبر فرد اور معاشرے دونوں میں توازن پیدا کرتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قدم قدم ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تحمل، صبر اور برداشت ختم ہو جائے تو معاشرہ غیر مہذب ہو کر رہ جاتا ہے اور یہی بگاڑ اور بربادی کی اصل وجہ ہے۔ صبر و تحمل کا خاتمہ
انتہا پسندی اور تشدد کو جنم دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام معاملات میں اعتدال پسندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ عبادات ہوں یا معاملات اور اخلاقیات، سب میں اعتدال پسندی لازم ہے۔ امیری غریبی، بے سر و سامانی ہو یا دولت کی فراوانی، ہر موقع پر اسلام آزمائش اور کردار کی پختگی دکھانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ صبر و تحمل اور قناعت رخصت ہو جائے تو معاشرہ جنگل کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ معاشرے میں عدم برداشت، بے اعتدالی، حرص و ہوس اور افراتفری پھیل جاتی ہے۔ فرد اور معاشرے کا سکون تہس نہس ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جانوں سے، تمہارے مال سے، بس جو صبر کرے گا وہی اللہ کا پسندیدہ ہوگا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں تو من حیث القوم ہم بے صبرے ہو چکے ہیں۔ اسی لیے معاشرے میں ہر طرف بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ حق تلفی، سفارش، رشوت، کرپشن، لڑائی جھگڑے اور بے سکونی کا واحد حل اور علاج صرف صبر ہے۔ صبر مایوسی اور ڈپریشن سے نجات دلاتا ہے اور ہمت کو ہمیشہ تازہ دم رکھتا ہے۔ روشنی، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر محمود غزنوی کی گفتگو سنی۔ ہے لقب مصطفیٰ محمد کا، ہے لقب مصطفیٰ محمد کا، سوچئے مرتبہ محمد کا، سوچئے مرتبہ محمد کا، کیوں نہ ہو تذکرہ محمد کا، کیوں نہ ہو تذکرہ محمد کا، مدخواں ہے خدا محمد کا، مدخواں ہے خدا محمد کا، ہے لقب مصطفیٰ محمد کا، شور صلی اللہ کا ہے ہر سو، شور صلی اللہ کا ہے ہر سو، نام کس نے لیا محمد کا، نام کس نے لیا محمد کا، ہے لقب مصطفیٰ محمد کا، اس کی بخشش کا ہو گیا سامان، اس کی بخشش کا ہو گیا سامان، جس نے کلمہ پڑھا محمد کا، جس نے کلمہ پڑھا محمد کا،
लक़ब मुस्तफ़ा मोहम्मद का बट रही है जहां मेहरफान, बट रही है जहां मेहरफान, है वही मैं कदा मुहम्मद का, है वही मैं कदा मोहम्मद का, है लक़ब मुस्तफ़ा मोहम्मद का। कुल्हाई अकीदत पर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे कलीम सरवर और हमनवा। ये नातिया कलाम जाहिद फतेहपुरी का था। आपने पूछा है, आइए सामईन सिलसिला सुनते हैं जिसमें आपके दीनी और समाजी मसाइल के हवाले से पूछे गए सवालात के जवाब दे रहे हैं मौलाना सलीमुल्लाह अब्दुल बाकी खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। ये सवाल जंगी सैदा इस्लामाबाद से हाजी इकबाल ताहिर साहब ने पूछा है। कहते हैं कि गली महल्लों में आबाद मकानात और रिहायशी इलाक़ों के दरमियान कुछ खाली प्लाट होते हैं जिनके मालिकान दूर दराज रहते हैं और लोग इस बात का फ़ायदा उठाकर चोरी छुपे कूड़ा कचरा लाकर इन खाली प्लाटों में फेंक जाते हैं। मना करने पर बदतमीज़ी और लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, जबकि मालिक प्लाट को इस बात भरपूर रहनुमाई का बंदोबस्त किया है। बदकिस्मती से हमने फ़र्द और मुआशरे की इस्लामी तरबियत और तालीम का अहतमाम व इंतज़ाम उस तरह से नहीं किया जिस तरह इस दीन मतीन के अंदर इंसानियत की फ़लाह व बहबूद का ख्याल रखा गया है। आपने जिस मनफी समाजी रवैये की तरफ इशारा किया है वो कई एक हवालों से दीन इस्लाम की तालीमात और दीनी और अखलाक़ी अक़दार से मुतसादिम और मुखालिफ है। पहली बात तो ये है कि इस्लाम पाकीज़ा दीन है और पाकीज़गी व तहारत और सफाई पसंदी को इस्लाम ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, कि पाकीज़गी निसफ ईमान है। माहौलियाती पाकीज़गी व सफाई और माहौलियाती आलूदगी के सद्दबाब की इस्लाम ने बहुत ताकीद की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्तों में और लोगों के छाँव में बैठने की जगहों पर पेशाब और गंदगी करने को इतना बड़ा गुनाह करार दिया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इंसान के ऊपर लानत को वाजिब करार देने वाली चीज़ें हैं जिनसे हर मुसलमान को बचना चाहिए। इसी तरह खड़े पानी में या लोगों के पानी भरने और लेने की जगहों पर गंदगी फैलाने से भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। अब गली महल्लों के बीच में कूड़ा और कचरा फेंकने वाला खुद सोचे कि कहीं वो नादानिस्ता तौर पर अल्लाह की गज़ब और लानत का मुस्तहिक तो नहीं बन रहा। दूसरी बात ये कि ये काम इस हवाले से भी दीन इस्लाम के मुनाफी है कि इस्लाम कहता है कि एक मोमिन मुसलमान को चाहिए कि वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही बात और काम पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। तो क्या
آپ کو یا کسی کو اچھا لگے گا کہ کوئی گندگی یا کوڑا کچرا لا کر آپ کے گیٹ کے آگے یا آپ کے گھر کے سامنے ڈال جائے؟ نہیں نا. تو پھر آپ کسی دوسرے مسلمان یا کسی بھی انسان کی ملکیتی جگہ پر لے جا کر گندگی پھینکنے کو کس طرح درست سمجھتے ہیں؟ یہ ایک مسلمان اور انسان کی غیر موجودگی میں اس کے حق کی حفاظت کرنے کی بجائے اس میں خیانت اور زیادتی کی بدترین صورت ہے. یعنی آپ نے کسی سے بھی نظریں بچا کر اور چھپ کر کسی کی جگہ پر گندگی پھینک دی اور بھاگ گئے. یہ اسلامی احکامات کی کھلی خلاف ورزی اور سماج دشمن رویے کی بدترین مثال ہے، جو کسی بھی مسلمان بلکہ کسی بھی عقل سلیم رکھنے والے ذی شعور انسان کے لیے مناسب نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ ایسا کرنے والا بندہ اپنے اس کام سے اس معاشرے میں رہنے اور بسنے والے باقی لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور پریشان کرنے کا سبب بنتا ہے، جو کہ کسی بھی مسلمان کا ہرگز شیوا نہیں ہے. مسلمان کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اب آبادیوں کے بیچ میں کچرا اور گندگی پھینکنے والے اتنے برے اور بدبخت ہیں کہ ان سے باقی مسلمان زبانی تکلیف سے بھی دوچار ہوتے ہیں اور جسمانی تکلیف سے بھی. جب کچرا اور گندگی لوگوں کے گھروں کے پاس پھینکتے ہیں تو اس سے ماحول آلودہ ہو جاتا ہے، بدبو پھیل جاتا ہے، آب و ہوا میں گندگی کے ذرات شامل ہوتے ہیں، بیماریاں اور تعفن پھیلنے کا ذریعہ اور باعث بن جاتا ہے، جو سب کے سب جسمانی اور نفسیاتی تکلیف کی صورتیں ہیں. اور جب ایسے نادانوں کو اس غلط کام سے منع کیا جاتا ہے تو وہ بدتمیزی اور بدزبانی پر اتر آتے ہیں، تو اس سے لوگوں کو زبان سے تکلیف دے رہے ہوتے. پھر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ان کا یہ کام اسلام اور اسلامی تعلیمات سے کچھ تعلق رکھتا ہے، اور کیا وہ ایسا سب کچھ کرنے کے باوجود حقیقی مسلمان رہ پاتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ ایسا کرنا ہمارے ملکی قوانین کے اعتبار سے بھی جرم ہے. حکومت نے مختلف علاقوں میں مناسب مقامات پر کچرا پھینکنے کے لیے مخصوص جگہ بنائی ہوئی ہیں، جن کو کچرا کنڈی کہا جاتا ہے. لوگوں کو وہاں لا کر اپنے گھروں کا کوڑا مناسب اور محفوظ انداز سے رکھنا چاہیے، تاکہ وہاں سے شیڈول کے تحت متعلقہ اداروں کی گاڑیاں ان کو لے جائے. اور اگر بالفرض کچھ علاقوں میں حکومت کی طرف سے یہ انتظام نہیں ہے تو وہاں کی لوکل کمیٹیوں اور سوسائٹیز کی انتظامیہ نے مناسب اجرت کے عوض کوڑا اٹھانے کا معقول انتظام کیا ہوتا ہے. اس سسٹم کے تحت کچرا اور گندگی کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کرنا چاہیے، نہ کہ خالی پلاٹوں اور عام کھلی جگہوں پر پھینک کر لوگوں کو ستانے اور پریشان کرنے کا ذریعہ بنے. پھر بھی اگر کوئی شرارت اور سرکشی سے باز نہیں آتا تو اہل محلہ کو مل کر ایسے بدبخت لوگوں کے خلاف قانونی اور تادیبی کارروائی یا چارہ جوئی کرنا چاہیے. یہ لوگ انسانیت اور سماج کے مجرم ہیں. ان لوگوں کو مناسب انداز میں سمجھانے اور ان کے سمجھانے کے مختلف طریقے اور وسائل اپنانے کے باوجود بھی اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو پھر ان کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے، پولیس کے حوالے کرنا چاہیے، قانون سے مدد لے کر ان لوگوں کی تادیب کا، ان کو سمجھانے کا، ان کو باز رکھنے کا بندوبست ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم. آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان. سامعین، آپ اپنے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے سوالات پوچھ سکتے ہیں. اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجیے. انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد. قرآن حکیم اور ہماری زندگی.
آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ انفال کی آیات مبارکہ 43 تا 46 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہی ہیں. مقرر ہیں حافظ محمود اختر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ دل چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ کو جو کام منظور تھا اسے وہ کر ڈالے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ کامیابی حاصل کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے. سامعین محترم، اس وقت آپ نے سورۃ الانفال کی آیات 43 تا 46 کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرمایا. آیت نمبر 43 میں بتایا گیا ہے کہ جنگ سے قبل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سکون اور راحت مہیا کرنے کے لیے چند لمحات کے لیے جو غنودگی یا نیند طاری کی گئی، اس دوران آپ کو خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی گئی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں. اگر یہ تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ذہنی طور پر پریشانی کا باعث بنتی. گویا اللہ نے مسلمانوں کی مدد اس اعتبار سے بھی کی کہ ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کا سامان بھی کر دیا. اگرچہ کسی کے حوصلے پست ہونے کا امکان بالکل نہیں تھا، کیونکہ کفار کی کثرت اور ان کے ساز و سامان سے تمام صحابہ آگاہ تھے. یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود وہ میدان میں نکلے تھے. اسی طرح کافروں کو بھی مسلمان تھوڑی تعداد میں دکھائے گئے. یہ نقشہ لڑائی سے پہلے کا ہے. کفار کو مسلمان اس لیے تھوڑے دکھائے گئے کہ اگر زیادہ دکھائے جاتے تو وہ کہیں مرعوب ہو کر جنگ سے پہلے ہی بھاگ نہ جاتے، جبکہ اللہ چاہتے تھے کہ اب ان کی سرکوبی کی جائے، ان کی طاقت کو توڑا جائے. جب جنگ شروع ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صف بندی اس انداز سے فرمائی کہ کفار کے ذہنوں میں یہ بات خوف کی طرح مسلط ہو گئی کہ مسلمان تو ان کی توقع سے کہیں زیادہ ہیں. عین جنگ کے دوران ان کے حوصلے مسلمانوں کی تعداد زیادہ سمجھنے کی وجہ سے پست ہو گئے. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 میں فرمایا، اگر مخالفین حق سے تمہارا مسلح تصادم ہو جائے اور تمہیں جہاد کرنا پڑے تو پھر تم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، عزم و ہمت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا. اسلام کا یہ کمال ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو میدان جنگ میں بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مجاہدین اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا، اللہ انہیں اپنی رحمت اور حفاظت میں لے گا. ذکر کرتے رہنے سے ان کے دلوں کو قوت حاصل ہوگی،
ان میں اعتماد پیدا ہوگا کہ اللہ ان کی پشت پر موجود ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم اس اعتبار سے بھی ہے کہ کفار مشکل اوقات میں اپنے بتوں کے نعرے لگایا کرتے تھے، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو صرف اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اکیلا وہی ان کی مدد کا اختیار اور طاقت رکھتا ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 15-16 میں بھی فرمایا، اے ایمان والو، اگر تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے تو تم پیٹ پھیر کر نہ بھاگو۔ جو کوئی میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر فرار کی راہ اختیار کرے گا تو اس پر اللہ کا غضب اور غصہ ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دشمن سے پیچھے ہٹنے کی صرف اسی صورت میں اجازت ہے جب ارادہ یہ ہو، کوئی جنگی چال چلنا مقصود ہو یا اپنی فوج سے ملنا مطلوب ہو، تو اسی صورت میں پیٹ پھیرنے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کفار سے ٹکراؤ کے وقت مقابلہ سے فرار اختیار کیا جائے۔ دشمن کے مقابلے میں پیچھے ہٹنے کو اس لیے اس قدر بڑا جرم قرار دیا گیا ہے کہ اس سے دین اسلام کی توہین ہوتی ہے کہ اس کے ماننے والوں میں دشمن کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں۔ مقابلے میں پیچھے ہٹنے کو اس لیے جرم قرار دیا گیا کہ مسلمان اپنے اندر ثابت قدمی پیدا کریں، مشکل سے مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ کریں کہ وہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ آیت نمبر 46 میں کامیابی کا حتمی اصول اور ناکامیوں سے بچنے کا راستہ بتایا گیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑے مت کرو، اختلافات نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ دوسروں کے ذہنوں سے تمہاری عزت و وقار ختم ہو جائے گا۔ جب دوسرے لوگ تمہارے بارے میں یہ سمجھنے لگیں گے کہ تم کمزور ہو، وہ تمہارے خلاف جارحیت کی طرف مائل ہوں گے۔ تمہاری ہوا اکھڑے گی تو تمہارے دلوں میں ان کا خوف اور رعب پیدا ہو جائے گا۔ دشمن تمہیں جو ہی کمزور سمجھنے لگیں گے تو وہ تمہارے اوپر غلبہ پانے کے منصوبے بنانے لگیں گے۔ اگر قرآن مجید کی مختلف آیات کا مطالعہ مجموعی طور پر کیا جائے تو سورہ آل عمران کی آیات میں ہمیں متحد رکھنے کے لیے، تفرقے سے بچنے کے لیے قرآن مجید پر مضبوطی سے عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہاں بھی فرمایا کہ قرآن کو مرکز بناتے ہوئے آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ قرآن ہمیں متحد کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے اسی کو اپنا رہنما بنا کر متحد رہو۔ آل عمران ہی کی آیت نمبر 105 میں فرمایا، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اختلافات کا شکار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہود کی مذمت کی گئی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اختلافات پیدا کر دیے۔ ہماری آیت زیر مطالعہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا مرکز اتحاد بناؤ اور اختلافات سے اجتناب کرو۔ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے یہ بات ایک رہنما اصول بن گیا کہ وہ اگر دنیاوی زندگی میں مخالفین حق پر غالب ہیں اور مسلمان ان سے مرعوب ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اجتناب اور پہلو تہی کا نتیجہ ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر متحد رہنے اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرنے سے منع کرنے کے بعد فرمایا کہ وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لیا کرو۔ یہاں صبر کا حکم بہت سی حکمتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جب سب لوگ مل جل کر زندگی گزاریں گے تو علم، عقل، تجربہ کے فرق کی وجہ سے ان میں اختلافات ہوں گے۔ اگر ہر شخص یہی سمجھے کہ میری رائے باقی سب لوگوں سے بہتر اور صحیح ہے اور یہ خیال کرے کہ اسی پر عمل ہونا چاہیے، تو اس طرح ہر کوئی اپنی اپنی رائے کو لے کر بیٹھ جائے گا۔ اختلافات انتشار اور گروہ بندیوں کی شکل اختیار کر لیں گے اور اتحاد پارا پارا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اجتماعی زندگی میں برداشت سے کام لیا جائے، دوسرے کی رائے پر غور کرنے اور اس رائے میں اگر کوئی مفید پہلو موجود ہو تو
تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اپنا ذہن وسیع رکھیں، وسیع القلبی وسیع النظری اختیار کی جائے، دوسرے کی رائے کا احترام کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کیا جائے. اس کے مقابلے میں تنگ نظری اور خود پسندی کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے. اختلاف رائے کی صورت میں صبر اور برداشت اتحاد پیدا کرنے کا بہترین طریقہ ہے. یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی اور طبعی حقیقت ہے کہ جب کسی کی رائے کو اجتماعی معاملات میں قبول کیا جائے گا تو وہ بھی آپ کی رائے کا احترام کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اجتماعی معاملات میں ایک دوسرے کی بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ انفال کی آیات مبارکہ 43 تا 46 میں بیان مضامین کے حوالے سے حافظ محمود اختر کی گفتگو سنی. غلام حلقہ بگوش رسول ساداتم زہ نجات نمودن حبیب آیاتم غیر آل نبی حاجت اگر طلبم غیر آل نبی حاجت اگر طلبم روا مدار یکے از ہزار حاجاتم روا مدار یکے از ہزار حاجاتم غلام حلقہ بگوش رسول ساداتم. گلہائے عقیدت پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں ام حبیبہ، اور یہ نعتیہ کلام سید عبد القادر جیلانی کا تھا. آئیے سامعین بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہمارے ملک میں اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا کر دے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما دے. ہر طرح کے اختلاف، افتراق اور انتشار جو ہے ہمارے دلوں سے ختم کر دے. ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو دکھ نہ دیں. ہم سب بھائی بھائی ایک دوسرے سے محبت کریں تو ہم نے یہ اتفاق کی، محبت کی، اخوت کی فضا پیدا کر دے. اے اللہ ہم صحیح معنی میں ہمیں مسلمان بنا دے کہ ہم مسلمان بھائی بن جائیں. اے اللہ جو ہماری تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کو رفع کر دے، ان کو دور کر دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے کہ وہ صحیح معنی میں حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے اور اپنے بچوں کی پوری طرح ضرورت پوری کر سکیں، ان کی کفالت کر سکیں. اے اللہ جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ان کے اوپر کہیں قرض کا بوجھ لدا ہوا ہے یا کسی اور قسم کی مصیبت میں لگے ہیں، اے اللہ ان کی مصیبتوں سے نجات دلا دے. آمین ثم آمین.